سائفر کیس میں وکلا صفائی کے لیے مسلسل پیش نہ ہونے پر جج پر ہم سماعت آج پھر ہوگی۔ خصوصی عدالت نے وکلا صفائی کو پیش ہونے کے لیے 2 بار کی مہلت ختم ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف، 5 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ پرویز الہی کے خلاف الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار۔ عدالت کا پرویز الہی کا نام اور انتخابی نشان بیلٹ پیپرز پر چھاپنے کا حکم۔ صدر تحریک انصاف پی پی 32 کے علاوہ دیگر نشستوں سے دستبردار۔ صنم جاوید، شوکت بسرا، طاہر صادق، عمر اسلم الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ 20 روپے کی روٹی ملتی ہے یا 25 کی ملتی ہے؟ اتنے دکھ کی بات ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے آج روٹی 4 روپے کی بجائے 20 روپے کی ہو گئی ہے۔ اس وقت جو بل 500 روپے آتا تھا مہینے کا، 500 روپے، آج وہ بل 20,000 روپے کا آتا ہے، 20,000 روپے کا۔ یہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے۔ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، روٹی مہنگی ہے، گھی مہنگا ہے، دالیں مہنگی ہیں، سبزیاں مہنگی ہیں۔ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی۔ تبدیلی نے پاکستان کا برا حال کر دیا، ہم اچھا وقت واپس لائیں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ اگر نواز شریف کی حکومت قائم رہنے دی جاتی تو آج کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا۔ ہماری حکومت آئے گی تو مہنگائی کو مٹائے گی۔ سابق وزیر اعظم کا جلسے سے خطاب، کہا بحرانوں کا ذمہ دار وہ ٹولہ جس نے پاکستان پر کلہاڑا چلایا۔ بجلی ہے نہ گیس، تبدیلی نے ملک کا برا حال کر دیا۔ اقتدار میں آ کر مہنگائی ختم کرنے، خوشحالی لانے کا اعلان۔ مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے ووٹ مانگ رہی ہیں، جلسہ کرنے کے لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ تنقید وہ نواز شریف پر کرتے ہیں، لیکن جس جگہ جلسہ کرتے ہیں آگے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے ہوتے ہیں، پیچھے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں آ کر نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں، اور جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کر دیکھو تو اسکولوں میں بچوں کی بجائے وہاں پر مویشی بندھے ہوئے ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں۔ تکلیفوں میں گھری عوام آج نواز شریف کو کیوں آوازیں دے رہی ہے؟ کوئی آیا گالی گلوچ کر کے چلتا بنا، جیلوں میں پھینک کے چلتا بنا، کوئی آیا تنقید کر کے چلتا بنا، لیکن صرف نواز شریف اور مسلم لیگ نون وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی حقیقی خدمت کی ہے اللہ کے فضل سے۔ نواز شریف کے ترقیاتی منصوبے ہی مسلم لیگ نون کا منشور ہے۔ مخالفین جہاں جلسے کر رہے ہیں وہیں میاں صاحب کے منصوبے نظر آ رہے ہیں۔ ایک لیڈر پنجاب آ کر نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں، وہ جہاں سے آئے وہاں اسکول میں مویشی بندے ہیں۔ مریم نواز کی ایک بار پھر بلاول بھٹو پر کڑی تنقید، کہتی ہیں کسی نے گالم گلوچ کا کلچر دیا، کوئی بے روزگاری دے کر چلا گیا۔ باقی جماعتیں جنوبی پنجاب آ کر صرف سیاست چمکا رہی ہیں۔ نواز شریف کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں جسے عوام کی فکر ہو۔ مریم اورنگزیب نے مسلم لیگ نون کا منشور آج پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج تک نون لیگ نے اپنا منشور آپ کو نہیں بتایا ہے، وہ تو کاپی پیسٹ جماعت ہے مسلم لیگ نواز۔ یہ جو گلی گلی میں شور ہے والا نعرہ، یہ پیناما کی وجہ سے نہیں، یہ اس لیے کہ یہ ہر چیز چوری کرتے ہیں بھائی۔ ایٹم بام کا تحفہ نواز شریف، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بام بنایا، تم نے صرف بٹن کو دبا دیا اور کہتے ہو کہ ایٹم بام کا بانی نواز شریف۔ یہی تو وجہ ہے نا گلی گلی میں شور ہے۔ بلاول کی نواز شریف کو مناظرے کی دعوت، کہا عالمی سطح پر وزارت عظمیٰ کے امیدوار مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں۔ نواز شریف 8 فروری سے پہلے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت مناظرہ کر لے۔ نون لیگ والے سمجھ رہے ہیں انہوں نے میچ فکس کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ پنجاب سے وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی چنے گی، بلاول بھٹو کا دعویٰ۔ ملتان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا نواز شریف سی پیک کے بانی نہیں، سی پیک کے چور ہیں۔ تھرکول کے منصوبے میں بھی میاں صاحب نے رکاوٹ ڈالی۔ نواز شریف 8 فروری کو لندن کے لیے فلائٹ کا بندوبست کریں، بیرسٹر گوہر خان کا مشورہ، چیئرمین پیپلز پارٹی کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ بلاول بھٹو کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے، ہم ہارس ٹریڈنگ کو ناکام بنائیں گے۔ بنیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا
قرآن پر پی ٹی آئی امیدوار کو حلف لینے کی کوئی ہدایت نہیں کی گئی ہے۔ الیکشن میں اکثریت ملی تو وزیر اعظم کے نام کا انتخاب بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ ملک میں ایسا حکمران بھی دیکھا جس کا ایجنڈا معیشت تباہ کرنا تھا۔ دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ اس فتنے نے کوئی کام نہیں کیا، نوجوان نسل کو تباہ کر دیا۔ اس شخص کا کارکن کہتا ہے اسلام چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کی بانی پی ٹی آئی پر الزامات کی بارش، کہا آئین کو بنے 50 سال بیت گئے، آج بھی ترس رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات کب ہوگی۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ملک کی مذہبی شناخت کو بحال کریں؟ مہاجروں، پاکستان کو بدلنے کے دن آ رہے ہیں۔ آپ کے حقوق اور مستقبل کے درمیان فیصلے کے چند روز رہ گئے ہیں۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا نواب شاہ میں جلسے سے خطاب، کہا متحدہ کے نامزد امیدوار کو پتنگ کی جگہ کیتلی دے کر دھاندلی کی گئی۔ الیکشن ڈے پر این اے 207 پر پتنگ نہیں کیتلی نظر آئے گی، اسے ووٹ دینا ہے۔ پیپلز پارٹی نے مکمکا کے ذریعے 15 سال تک حکومت کی ہے۔ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ تیز، ایم کیو ایم اور پاکستان سنی تحریک میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ متحدہ حیدرآباد میں اور سنی تحریک کراچی میں ایم کیو ایم کی حمایت کرے گی۔ مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا 12 دن بعد پیپلز پارٹی متحدہ کے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ غریب کی خدمت پیپلز پارٹی کا ایمان ہے۔ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے 8 فروری کو بلاول بھٹو کو ووٹ دیں۔ آصفہ بھٹو کا مطالبہ، کہتی ہے غریب ہو یا امیر، صحت کی سہولیات سب کو ملنی چاہیے۔ عوام کو 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کریں گے۔ ایک شہزادہ بلاول بھٹو کہہ رہا ہے مجھے پھر وزیر اعظم بناؤ۔ کیوں؟ دلیل کیا دیتا ہے؟ کوالٹی، کریکٹر، ویژن، صلاحیت نہیں، اس لیے مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ ایک دوسرا ابھی لندن سے تشریف لائے ہیں، جس طرح انہوں نے کشمیر فتح کر کے واپس تشریف لایا ہو، ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کے خاطر میں کیا تھا، آپ کے خاطر میں نے وہاں بڑے بڑے بلڈنگز بنائے۔ سندھ میں کرپشن، بدامنی اور لوٹ مار عروج پر، تھر کے بچے بھوک کے مارے مر رہے ہیں۔ زرداری اور بلاول بتائیں سیلاب متاثرین کے لیے اربوں روپے ملنے والی امداد کہاں گئی؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدرآباد اور ٹنڈو آدم میں خطاب، کہا نواز شریف لندن سے ایسے تشریف لائے جیسے کشمیر فتح کیا ہو۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بلاول تم نے نوجوانوں سے خواب چھینے، الیکشن میں بدلا لیں گے۔ تمہارے سہولت کار چاہے اوپر بیٹھے ہیں یا نیچے، سب سے حساب لیں گے۔ چنیوٹ میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کیسر احمد شیخ پر حملہ، نامعلوم شخص نے کارنر میٹنگ کے دوران کیسر شیخ کو شیشے کی بوتل دے ماری، نون لیگی امیدوار زخمی ہو کے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ الیکشن سے پہلے امیدوار دھمکیوں پر اتر آئے، پیپلز پارٹی کا ووٹ نہ ڈالا تو جام صاحب نہر کا پانی بند کر دیا جائے گا۔ آصف زرداری کے بہنوئی فضل اللہ پیچوہو کی سانگھڑ والوں کو دھمکی، نون لیگ کے رہنما محسن شاہ نواز رانچا کی بھی مخالف امیدواروں کو دھمکیاں۔ سرگودا میں انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا نون لیگ میں شامل ہو جاؤ ورنہ صبح تمہاری چارپائی بچے گی نہ کاروبار۔ پریس کانفرنس میں سیاسی جماعت کو کیوں سپورٹ کیا؟ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر میئر کراچی مرتضی وہاب سے وضاحت طلب کر لی۔ این اے 248 کراچی کے نجی اسکول میں انتخابی مہم، نیو نیوز کی خبر پر الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو شو کوز نوٹس جاری کر دیا، اسکول کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش بھی کر دی۔ پاک سرزمین پر بھارتی ایجنٹوں کا پاکستانیوں کا قتل عام، دفتر خارجہ نے بیرون ممالک کے سفیروں کو بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد پیش کر دیے، شاہد لطیف اور محمد ریاض کے قتل سے متعلق بریفنگ دی۔
पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 महमूद बूटी से काला शाह काकू तक, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। शादियां खा गई बॉलर्स कैसे कैसे, घर बसाकर नौजवान कौमी बॉलर्स लाइन एंड लेंथ भूल गए। पहले शादाब खान, हारिस रो, शाहीन अफरीदी, अब शुएब मलिक की खराब कारकर्दगी। साबिक कप्तान दोबारा दुल्हा बने तो 1 ओवर में 3 नो बॉल्स कर डाली। BPL में मैच फिक्सिंग का भी इल्ज़ाम लगा। फॉर्चून बारशाल टीम के मालिक ने मुस्तरद कर दिया, कहा शुएब मलिक से मुतल्लिक मनगढ़ंत और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। और ये चूड़ी, ये कंगन, ये पायल, ये सजदज, ये जगमग, ये दिलफरेब और मोहनी अदाएं। अदाकारा सजल अली का सुर्ख अरूसी जोड़े में फोटोशूट। सजल अली के मुनफरिद अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।